اذان کا سبق پہلے محترم قاری سجاد صاحب پڑھا رہے ہیں، تو آج وہ نہیں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں تھوڑا سا سبق میں پچھلا بھی دہرا دیتا ہوں۔ ہاں جی، ہمارے مہمان بھی پیخاور سر راغلے ہیں جی، تو انشاءاللہ ان کی موجودگی میں توجہ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ یہ جو شد کے ٹھہراؤ پر میں اس طرح تو اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کھڑی زبر ہے، آواز کو اونچا کریں گے، تو یہ پہلے کلمے میں یہاں سے شروع کریں گے، یہ نیچے والے لیول ہے، یہ نیچے والے لیول سے شروع کرتے ہیں اور پھر کہاں ختم کرتے ہیں؟ اوپر ختم کرتے ہیں۔ دوسرے کلمے میں اوپر سے شروع کرتے ہیں اور اس طرح آرام سے نیچے ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہر کلمے میں یہ کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے شروع اوپر ختم، اوپر سے شروع۔ ہاں دیکھیے گا، اللہ پیش پر ہونٹ گول، شد کا ٹھہراؤ، اس پر توجہ رہے، غلطی نہ ہو۔ کاف پہ اکثر کلکلا ہوتا ہے، نہیں ہونی چاہیے غلطی، کنٹرول کریں۔ آگے بتاتا ہوں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زیادہ لمبا نہیں کرنا، سیکھنے کے لیے، ٹھیک، پھر ایسا ایسا جب پریکٹس کریں گے آگے جی۔ اب اوپر سے اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر، اک یہ دونوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اش کلکلا نہ ہو، ہاں پر آواز اونچی نہ ہو، لمبی نہ ہو زیادہ ہے، اور اسی طرح دال کی پیش دو مجہول نہ ہو، اللہ لام کی شد کا ٹھہراؤ، پھر مد ہے جی، ال، پھر لل، دو شدیں، آخر میں ہا کی آواز واضح کلیئر ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب کہاں سے؟ اوپر سے۔ اوپر سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اشہد، تو ہا کی زبر ہے، کھڑی زبر تو نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ آواز اونچی کرنی اش پہ، ہا پہ آواز اونچی، تو آواز اونچی کرنے کے چکر میں ہا پر کھڑی زبر بن جاتی ہے، دیکھو لہن جلی ہوگی، غلط، توجہ، شاباش۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شاباش۔ اش وہی غلطی نہ ہو کہ انا نون کے غنہ، انا لمبا نہیں کرنا، محمد ہے، میم کا غنہ، پھر را کی شد، در شد رہ جاتی ہے، رسول اللہ نام کی شد رہ جاتی ہے، ہا کی آخر میں آواز، اور انا کتنی غلطی بھئی، ان بڑی، انا محمد، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول، اور انا محمد، یہ تبلیغ کے بزرگ فرما رہے تھے، انا محمد، یوں اذان کوئی پڑھ جاتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ہم محمد رسول ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی تجوید کا اذان کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، لہن جلی تو کم از کم نہ کرو بھائی کہ جیسے معنی ہی بدل جائے، ٹھیک ہے، فکر کریں گے انشاءاللہ، شاباش۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آواز یوں اونچی کرنی ہے، ادھر پیچھے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اوپر سے نیچے آئیں گے جی، آپ کی آواز اونچی نہیں ہو رہی، دوسرے جملے میں اونچی ہو، پھر آرام سے نیچے آئے، زیادہ دور سے ہے نا پشاور سے، اس لیے آواز نیچے آئے، غور سے جا، اش، یہ
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. سمجھ آئی جی؟ سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں تو اس کے اندر ایک اسٹیپ چھوٹا سا بتاؤ. جیسے مثلا بسوں کا بعض دوستوں کے نا آخر دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو پہلے میں کیا ہے رسول اللہ، دوسرے میں رسول اللہ. تو یہ صرف اس کلمے کو لے کر یوں پریکٹس ہے، ایک میں یوں اونچی دوسرے میں نیچے، تو پھر ایسا ایسا آخر دونوں کا درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگلا سبق پڑھنا یہاں تک کافی جی. حیا کا ایک پڑھ لیں. اچھا چلو ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. حیا یا کی 6 منٹ تو ہو گیا. دیکھو حیا، ہا کا تلفظ صحیح مخرج کے ساتھ ادا ہو، یا کی شد کا ٹھہراؤ، عین کو واضح کرنا. اکثر حیا علی الصلاۃ عین مس ہو جاتی ہے. صاد کو پر کرنا ہے، سین کی آواز سے نہ ہو. صلاح آخر میں ہاں ہے، کیا ہے بھائی؟ صلاح الف پڑ جاتے ہیں. ہے جی غلطی. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. حی ممکن ہے غلطی دوسرے کلمے میں اکثر حی غلط، تو اس میں خاص کر توجہ دینی. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. بس کریں گے بھی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.